اللہ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی سے برے کاموں سے آپ کو روکتی ہے. اسی طرح ہے کہ نہیں؟ یہ آپ سب نے سنا ہے کہ نماز برے کاموں سے بے حیائی سے آپ کو روکتی ہے. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نمازیں بھی پڑھتے ہو؟ ہاں 5 وقت چلو آپ نمازی بھی ہو. آپ کو باہر تھوڑا سا غصہ آ گیا, آپ نے گالی دے دی. آپ نماز پڑھ کے باہر چلے گئے, گالم گلوچ دے رہے ہو, چغلی کر رہے ہو, غیبت کر رہے ہو, گناہ کے کام کر رہے ہو. تو اللہ تو یہاں فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے برے کاموں سے آپ کو روکتی ہے. تو آپ تو نہیں رکے, پھر یہ کیا بات ہے؟ آپ غلط ہو یا قرآن غلط ہے؟ آپ کہتے ہو کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے, آپ کے ذہن میں سے سوال کیوں نہیں آ رہا میں تو چلو نماز پڑھتا ہوں, مجھے برے کاموں سے کیوں نہیں روک رہی؟ میں دن میں 1000 بار جھوٹ بولتا ہوں, مجھے کیوں نہیں روکا گیا؟ وہ ایک بہت بڑے آدمی تھے نا, ایک بہت بڑی برادری کے لوگ تھے. وہ اپنے ایک بچے کو لے کے آ گئے پیر کے پاس. وہ کہا کہ حضرت اس کو بیعت کر دے آپ سے, یا آپ سے بیعت ہو جائے گا تو ٹک ٹاک ہو جائے گا. تو پیر نے اس بچے سے پوچھا کہ تم کیا بیعت ہونا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں تو ہونا تو نہیں چاہتا, لیکن یہ میرے برادری والے ہیں, گھر والے ہیں, ناراض ہو جائیں گے. لیکن میری 2 شرطیں ہیں, میں بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن میری 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا, دوسرا میں زنا نہیں چھوڑ سکتا. یہ دونوں کام میں نہیں چھوڑ سکتا. تو پیر صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, میں آپ کی شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں. تو کیا پھر تم میری شرط ماننے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا کہ بھئی جب میرے کام ہو رہے ہیں, شراب ہے, زنا ہے, تو پھر میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. تو اس پیر صاحب نے کہا کہ تم نے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی, میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں, 5 وقت کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھوں گا. عصر کا وقت ہوا, یہ شخص چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. نماز اس نے پڑھ لی. تو عصر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ چرسی ملنگ یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ ایک مجلس لگاتے ہیں, وہاں پر جا کر چرس پیتے ہیں. تو ان کی ایک مجلس ہوا کرتی تھی. لوگ ان کے پاس آئے اس شخص کے پاس, کیونکہ شرابی تھا, چلو آج مجلس کے لیے جاتے ہیں. عصر کے بعد ان کی مجلس ہوتی تھی. اس نے کہا کہ میں مجلس کے لیے نہیں جاتا, میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا ہوا ہے, اگر میں شراب پیوں گا تو نشے کی پھر میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا. اس نے کہا چلو آج کے بعد یہ عصر کی نماز کے بعد پروگرام کینسل کر دیتے ہیں, عشاء کی بعد ہم شراب پیا کریں گے, صبح تک ہمارا نشہ چھوٹ جائے گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. مغرب کی نماز ہوئی, عشاء کی نماز ہو گئی. عشاء کے بعد لوگوں نے کہا چلو ابھی شراب پیتے ہیں. اس نے کہا نہیں پیتے, اگر میں نے شراب پی لی صبح میں نہیں اٹھا, میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. اس نے شراب نہیں پی, صبح ہوئی نماز پڑھ لی, دوپہر کی نماز پڑھ لی. تو امام صاحب کے پاس آیا, مسجد دیکھا خراب ہے, وضو خانے خراب ہے. امام صاحب یہ کیا ہے, مسجد خراب ہے. اس نے کہا ہم کیا کریں, ہم تو چھندے والے لوگ ہیں, صرف کھانا کھاتے ہیں, ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. تو اس شرابی آدمی نے مسجد بنوائی, وضو خانے بنوائے. لوگ حیران ہیں, جو کل شراب پیا کرتا تھا آج نمازیں پڑھ رہا ہے. بہت عرصہ گزر گیا, نمازیں پڑھتا رہا, لیکن اس نے شراب نہیں پی, زنا نہیں کیا. ایک دفعہ اس کی ملاقات پھر پیر سے ہو گئی. تو پیر صاحب نے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ شراب نہیں پیو, زنا نہیں کرو. میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ زنا بھی کرو, شراب بھی پیو, لیکن 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھنی ہے. تو اس نے کہا کہ پیر صاحب, اگر میں نماز پڑھ کر شراب پیتا, نماز پڑھ کر زنا کرتا, تو مجھے یقین ہوتا کہ میری نماز قبول نہیں ہوئی. میری نماز مجھے بے حیائی سے, برے کاموں سے نہیں روک رہی. میں نے یہ سب چیزیں نہیں کی تو مجھے نماز نے روکا ہے. میں نے زنا نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ نماز نے مجھے روکا. شراب نہیں پی, کیوں نہیں پی؟ کیونکہ نماز نے مجھے روکا ہے.